اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء و حفاظ، پردہ نشین خواتین، معزز دوستوں اور احباب، اصل خطاب تو باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا ہے. ہم لوگ تو بار بار حاضر ہوتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور ویسے بھی کچھ طبیعت ناساز ہے، اس لیے چند منٹ تک کچھ باتیں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں ہم نے نبی کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے نبی کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. دوستوں، نبی کی پوری زندگی آپ دیکھ لو، چاہے آپ کا بچپن ہو یا آپ کی جوانی ہو یا آپ کا بڑھاپا ہو، یا آپ شوہر کی حیثیت سے ہو یا باپ کی حیثیت سے ہو یا سپاہ سالار کی حیثیت سے ہو، کسی بھی نظریے سے اگر نبی کو دیکھو گے تو آپ بے مثال ہیں. آپ بے مثال ہیں. آج معاشرے کے اندر وہ بچہ جس کی ماں فوت ہو چکی ہو، باپ مر چکا ہو، دادا موجود نہ ہو، وہ بچہ کتنا بگڑا ہوا نظر آتا ہے. کوئی اس کی تربیت کرنے والا نہیں، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہیں. وہ معاشرے کا سب سے بگڑا ہوا بچہ آپ کو دکھے گا. لیکن قربان جاؤ اس نبی پر کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا انتقال ہو گیا. جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور ابھی 6 سال کے کل ہوئے تو اللہ نے ماں کا سایہ اٹھا لیا. جب 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. تو صاحب ماں کا بھی سایہ نہیں رہا، باپ کا بھی سایہ نہیں رہا، دادا کا بھی سایہ اٹھ گیا. تو ایک ظاہری اعتبار سے جو آپ کا سہارا ایک ماں بن سکتی تھی، ایک باپ بن سکتا تھا، ایک دادا بن سکتا تھا، وہ سارے سہارے اللہ نے ختم کر دیا. اب ایسا بچہ جس کی ماں نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، جس کا دادا نہ ہو، وہ بچہ معاشرے کے لیے نمونہ بالکل نہیں بن سکتا. لیکن قربان جاؤ نبی کے اوپر کہ نبی کی کا بچپن بھی بے مثال ہے، اور نبی کی جوانی بھی بے مثال ہے، اور نبی کا بڑھاپا بھی بے مثال ہے. شاندار آپ کا بچپنا گزرا ہے، اتنا شاندار بچپنا آپ کا گزرا ہے کہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ وہ بھی حیران ہے، آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی حیران ہے، مکے والے حیران ہیں آپ کے بچپنے پر اور آپ کے ذریعے ظاہر ہونے والے انوار و برکات پر. اسی طرح جوانی کے بارے میں کہا جاتا جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور پھر
وہ معاشرہ اور ماحول جو عرب کا رہا ہو، جہاں شراب نوشی عام ہو، جہاں زنا کاری عام ہو، جہاں چوری ڈکیتی عام ہو، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ اس معاشرے میں نہ ہو رہا ہو۔ اس معاشرے میں رہنے والے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچپن سے نکل کر آگے بڑھ کر جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ رہے ہیں، اور آپ کی جوانی انتہائی پاکیزہ ہو، انتہائی مقدس ہو، انتہائی بابرکت ہو، اور آپ کی گفتگو، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، انہی تمام اوصاف کو دیکھ کر لوگ آپ کو امین کے لقب سے، لوگ آپ کو صادق کے لقب سے، لوگ اچھے اچھے القاب سے آپ کو یاد کر رہے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ مشہور خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے رشتے کے لیے مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے سب کا رشتہ رد کر دیا اور خود ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو آپ کا بچپنا بھی بے مثال ہے، آپ کی جوانی بھی بے مثال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی جوانی بالکل بے نظیر، بے مثال 30 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ حجر اسود کو نصب کرنے کو لے کر ایک بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ کسی نے کہا ہم اس کو نصب کریں گے، کسی نے کہا ہم اس کو اصلی جگہ پر رکھیں گے۔ یہ طے ہوا کل جو آدمی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ حسن اتفاق، اللہ کی مرضی، کل جب آیا سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ سارے لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو بڑے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی پکار اٹھے، ہاں یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے، یہ تو اچھے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم بلا چوچرا مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ آپ نے بڑی حکمت عملی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ جہاں خاندان برسہ برس لڑا کرتا تھا، جہاں کی لڑائیاں پشت چلا کرتی تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے ایک ابھرنے والا بڑا فتنہ آپ نے ختم کر دیا۔ وہ اس طرح سے آپ نے ایک چادر منگائی، حجر اسود کو اس میں رکھا، مکے کے تمام سرداروں کو بلایا اور کہا ایک ایک کونا اس چادر کا پکڑ لو اور لے جا کر کے خانہ کعبہ سے قریب رکھا۔ جب وہاں قریب ہوئے تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کر دیا، رکھ دیا۔ اس طرح ایک فتنہ ختم ہو گیا۔ تو آپ کا بچپنا دیکھ لو، یہ آپ کی جوانی لے لو، یہ آپ کا بڑھاپا لے لو، بالکل بے مثال ہے۔ دنیا میں کسی کی جوانی، دنیا میں کسی کا بڑھاپا، دنیا میں کسی کا بچپنا ایسا نہیں ہے جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں نیک بن جاتے ہیں، روزے نماز کا پابند ہوتے ہیں، مگر جوانی میں بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کی جوانی اچھی ہے مگر بڑھاپے میں خراب ہو گئے۔ کوئی آدمی بڑھاپے میں آ کر ٹھیک ہوا مگر بچپنے میں بڑی چلبلاہٹ تھی، بڑی شرارت کرتا تھا وہ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ لو، بچپن بھی دیکھ لو، نہ کوئی چلبلاہٹ ہے، نہ کوئی شرارت ہے۔ جوانی دیکھ لو، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی معصیت ہے۔ اور صاحب بڑھاپا آپ کا دیکھ لو، ہر قدم پر اللہ نے آپ کو اس طرح بنایا کہ ساری انسانیت آپ کی اتباع کرنے پر مجبور ہے۔ آج دوستو اس نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ نے ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ نے عمل سے، اپنی بات سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اے لوگوں، تم کو اللہ نے کائنات کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا
آخری حج جو آپ نے آخری حج فرمایا، ایک ہی حج آپ نے کیا، عمرے آپ نے 4 کیے، حج آپ نے 1 کیا۔ عمرہ 4 اس طرح کہ ایک عمرہ نہیں کر سکے اس پہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، مگر اللہ نے اس کو بھی عمرہ شمار کیا، اور بخاری شریف میں 4 عمرے آپ کے لکھے ہیں، 1 حج آپ نے کیا۔ حج کے موقع پر آپ نے اعلان کیا، اے لوگوں سنو، ان ربکم واحد، تمہارا اللہ ایک ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، ہندو بھائی ہو، مسلمان ہو، آپ نے سب کے لیے اعلان کیا، اے لوگوں سنو، الا ان ربکم واحد، تم سب کا رب، تم سب کا خدا ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم۔ اور دنیا میں چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، جس بھی ذات اور برادری سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اخیر میں جا کر سارے کے سارے باپ ایک ہی ہیں، سب کے باپ ایک ہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے باپ بھی ایک ہیں، وہ باپ تمہارے آدم ہیں، چاہے مسلمان ہو ان کا بھی باپ آدم ہے، ہندو ہو ان کا بھی باپ آدم ہے، عیسائی ہو ان کا بھی باپ آدم ہے، یہودی ہو ان کا بھی باپ آدم ہے۔ دنیا میں کوئی بھی غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب کا باپ آدم ہے، سب کا رب بھی ایک ہے، سب کے ماں باپ بھی ایک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارے باپ آدم ہیں، وہ آدم خلق من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا تمام انسان کی خلقت میں اصل مادہ مٹی کا۔ اس کے بعد فرمایا سنو، لا فضل لعربی علی عجم، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں کہ عرب والا اونچا ہے اور عجم والا نیچا ہے، گورے لوگ اوپر ہیں، کالے لوگ نیچے ہیں، پٹھان اوپر ہے، دوسری برادریاں نیچے ہیں، یہ خاندان اونچا ہے، وہ خاندان نیچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تفاوت کو، فرق کو ختم کر دیا اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا الا ان اکرمکم عند اللہ من اتقى، سنو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ آدمی ہے جس کے دل میں خدا کا خوف اور ڈر ہو، جو گناہوں سے بچتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اچھے کرتوت کرتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اچھے اعمال اور اوصاف سے آراستہ ہے، وہ آدمی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور جو آدمی جس کے اخلاق اچھے نہیں، جس کا بول بانا اچھا نہیں، جس کے اندر اچھائیاں نہیں، امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، تقوی نہیں ہے، کتنا بھی اونچی برادری سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ساری دنیا اللہ کی ایک فیملی ہے، جیسے ایک فیملی ہماری چھوٹی سی، ایک باپ، ایک ماں، 3 بچے اور چھوٹی سی فیملی پر مشتمل ہمارا پورا گھر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا اللہ کا کنبہ، اللہ کی فیملی، اور اس میں سب سے اچھا وہ ہے جو مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ اگر ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہے، لوگوں کو نفع ہے، مخلوقات کو فائدہ ہے، ہم اچھے ہیں، اگر ہمارے ذریعے سے لوگوں کو نقصان ہے، ہم قطعاً اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں سنو، اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اگر زمین والوں پر تم رحم کرو گے اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔
انسان تو انسان ہے. ہمارے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے, اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے, اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نے یہ فرمایا اگر تم کوئی جانور پالو تو اس کو پیٹ بھر کھلاؤ, پیٹ بھر اس کو پلاؤ, ہر طرح سے اس کے نفع اور نقصان کا خیال رکھو. چنانچہ واقعہ مشہور ہے, ایک خاتون بڑی پارسا اور نیک گزری ہے, اس نے اتفاقاً ایک بلی پالا. اب بتائے بلی ایک جانور ہے, نہ تو اس عورت کی یہ ماں ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ خاندان ہے, نہ رشتہ ہے, ایک جانور ہے, ایک جاندار چیز ہے. وہ عورت بڑی نیک ہے, بہت پارسا ہے, خدا رسیدہ ہے, اللہ سے مضبوط تعلق ہے, لیکن بلی پالنے کے بعد اس کو کھانا نہیں دے رہی ہے, پینے کے لیے پانی نہیں دے رہی ہے, بھوک اور پیاس میں رہتے رہتے بلی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. ایک دوسری عورت ہے جو بہت اچھی نہیں ہے مگر وہ بری ہے, برے کام کرتی ہے, فاحشہ ہے, طائفہ ہے, بڑی خرابیاں اس کے اندر, اعمال بھی اچھے نہیں ہے. ایک پیاسا کتا ہے, ایک جانور ہے, ناپاک جانور ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عورت نے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اس کو رحم آیا, ترس آیا, اس تڑپتے ہوئے کتے کو, اس پیاسے کتے کو دیکھ کر بے تاب ہو گئی اور اس نے اس کو پانی پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس لیے دوستو ہمارے نبی کا یہ عمل رہا, چاہے نبی کا بچپنا دیکھو, نبی کی جوانی دیکھو, نبی کا بڑھاپا دیکھو, خدمت خلق آپ کا سب سے اہم وصف رہا, سب سے ممتاز وصف آپ کا خدمت خلق کا رہا. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی دفعہ وحی آئی, آپ غار ہیرا میں تھے, تو اس موقع پر جبریل امین پہلی دفعہ اصلی صورت شکل میں ظاہر ہوئے. نبی علیہ السلام بہت گھبرا گئے اور سورہ اقرا کی 5 آیتیں اتری. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے غار ہیرا میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتری. جبریل امین تشریف لائے, انہوں نے یہ سنائی اللہ کی طرف سے. آپ بہت گھبرا گئے, اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ کندھے کا گوشت آپ کا پھڑک رہا تھا, جیسے بہت زیادہ دہشت میں, ڈر میں ہو. گھر آئے آپ گھبراتے ہوئے, اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. دوستو اس موقع پر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن الفاظ کے ذریعے سے اور آپ کے وہ کرتوت اور کارنامہ اور آپ کے وہ اعمال جو آپ زندگی میں کیا کرتے تھے, ان اعمال کا واسطہ دے کر کہا کہ ایسا کام کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہو سکتا, کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا. قسم کھا کر کہا واللہ لا یخزیک ابدا, خدا کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتے ناطے کو جوڑ کر چلتے ہیں, آپ رشتے کو کاٹتے نہیں. اگر باپ ناراض ہے آپ مناتے ہیں, پڑوسی ناراض ہے آپ مناتے ہیں, جو رشتہ کاٹتا ہے آپ جوڑتے ہیں, لوگوں کو سلام کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ کا یہ وصف ہے رشتے ناطے کو جوڑنا, اور جو رشتے ناطے کو جوڑ کر چلے گا اللہ اس کو ہلاک نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل, لوگوں کا بوجھ آپ اٹھا لیا کرتے ہیں,
آج کے زمانے میں گاڑی ہے، طرح طرح کی چیزوں کا انتظام ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ سر پہ بوجھ اٹھا کر گدھوں کی سواری کرتے تھے، خچر کی سواری کرتے تھے، اونٹ کی سواری کرتے تھے، ان پر سامان لاد کر لاتے لے جاتے تھے، 10-20-50 کلو اپنے سر پہ اپنے ہاتھ میں تھیلا لے کر آتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کسی کمزور کو دیکھتے، کسی عورت کمزور کو، بوڑھی کو دیکھتے، کسی انسان کو دیکھتے، اس کے بوجھ کو اپنے سر پہ رکھ کے اس کی منزل تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ نہ کوئی کرایہ، نہ کوئی بھاڑا، نہ اس سے کوئی آپ کو لالچ، خدمت خلق کے طور پر آپ یہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ کی بیوی نے اس کام کا واسطہ دے کر کہا، خدا کی قسم آپ رسوا نہیں ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھایا کرتے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو لوگ اپاہج ہیں، مجبور ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، کما نہیں سکتے، اللہ کے نبی علیہ السلام بکریاں چرا کر، کبھی تجارت میں جا کر لوگوں کی خدمت کر کے جو آپ کو تھوڑی موڑی مزدوری ملا کرتی تھی، اس مزدوری سے لے کر آپ ان بے کسوں کو اور ان مجبوروں کو کھانا کھلا گیا کرتے تھے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ کوئی آدمی مسافر آ گیا، رشتہ دار آ گیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، جو نبی سے بن پڑتا تھا آپ اس کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، پہناتے تھے۔ یہ آپ کا وصف تھا، یہ آپ کا عمل تھا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ، اور جب کوئی آفت مصیبت آ جائے، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں قحط آ گیا، کہیں کوئی اور دقت آ گئی، آفت سماویہ اتر آئی، ایسے موقع پر نبی لوگوں کی امداد کرتے تھے۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آپ کے کارنامے ہیں، اور ایسا کارنامہ انجام دینے والا اللہ اس کو رسوا نہیں کر سکتا۔ آج دوستو ہماری زندگی سے یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آج ہمارے اندر خود غرضی غالب آ گئی۔ اگر میرا اپنا ذاتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ لگے ہیں، آگے بھی لگے ہیں، پیچھے بھی لگے ہیں، خوشامد بھی کر رہے ہیں، خرچہ بھی آپ پر کر رہے ہیں، اور جہاں مقصد پورا ہوا اب نہ رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ تعلق ہے، نہ چھوٹا ہے، نہ بڑا ہے، اب سارے تعلقات منقطع ہیں۔ یہ خود غرضی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے کہ یہ پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کو نبی نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرتے ہیں ان پر اللہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو گے اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اپنے اصحاب کو نصیحتیں فرمائیں، ان میں ایک نصیحت یہ بھی ہے سل من قطعک، جو رشتہ ناتا آپ سے توڑے اس سے رشتہ آپ جوڑو۔ آج دوستو چاہے شہر ہو یا دیہات ہو، معمولی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے، شادی بیاہ میں نہیں پوچھتا، حتیٰ کہ مرنی کرنی میں بھی ایک دوسرے کی شرکت کو نہیں پسند کرتا۔ بازے تو قسم کھا لیتے، خدا کی قسم تم میرے مٹی میں موت میں شریک مت ہونا، اور غیر تو چھوڑو، ایک گھر کے فرد، یہاں اللہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو، ہمارے نبی دنیا کے ہر انسان کو اور ہر مذہب کے ماننے والے کو اللہ کا کنبہ بتا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی سکھ ہو، کسی بھی دھرم اور مذہب کا ہو، ہمارے نبی سب کو اللہ کا کنبہ بتا رہے ہیں۔ اور یہاں ایک گھر کے افراد، آپ دیکھو صاحب کتنے بیٹے ہیں اپنے باپ سے نہیں بولتے، کتنی عورتیں ہیں اپنی شوہروں سے نہیں بنتی ان کی، کتنی بہویں ہیں اپنے ساس سے نہیں بولتی، زندگی گزری جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں کیا جواب ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتين، ہفتے میں 2 دن ہر انسان کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔
یوم الخمیس و یوم الاثنین، جمعرات کے دن اور دوشنبہ سوموار کے دن۔ ہر انسان کا عمل اللہ کے یہاں ہفتے میں 2 دفعہ پیش ہوتا۔ تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتين یوم الخمیس و یوم الاثنین۔ 2 مرتبہ جب عمل پیش ہوتا ہے، اگر عمل میں کچھ کوتاہی بھی ہو، کمی بھی ہو، فیغفر لکل عبد مومن، اللہ تمام ایمان والے بندوں کی بخشش کر دیتا۔ جاؤ کچھ عمل میں کوتاہی ہے، پھر بھی اللہ نے درگزر کر دیا۔ میرے یہ بندے ہیں، میرے نبی، میرے محبوب نبی کے امتی ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو، غلطیوں کو درگزر کر کے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ فیغفر لکل عبد مومن، ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، الا عبدا بینہ وبین اخیہ شحناء، لیکن 2 آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ 2 آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اترکا ہذینی، ان دونوں کو چھوڑ دو اپنے حال پر، یہ اگر گناہوں میں لت پت ہے گناہوں میں چھوڑ دو، جس حال میں ہو ان کو حال پر رہنے دو، حتی یفیئا حتی یستلیحا، او کما قال علیہ السلام۔ جن 2 بھائیوں میں دشمنی ہو، جن باپ بیٹوں میں عداوت ہو، جن بہو اور ساس کے اندر دشلا جھگڑے ہو، جن 2 خاندانوں میں رشتہ ختم ہو چکا ہو، ایسے 2 خاندانوں کو، ایسے باپ اور بیٹے کو، ایسی بہو اور ساس کو، ایسے رشتہ ناتا توڑنے والوں کو اللہ فرماتا ان کی بخشش ختم کی جاتی ہے۔ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ اگر یہ واپس آ کر اپنی حالت کو درست کر لیتے ہیں اور آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، باپ بیٹے کے رشتے کو قائم کر لیتے ہیں، ساس بہو کے رشتے کو درست کر لیتے ہیں، پڑوسی کے لوگوں کو حق ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، تب ان کی بخشش ہوتی ہے، ورنہ ان کی بخشش روک دی جاتی ہے۔ دوستو، میرے نبی نے کیا کہا؟ سل من قطع، جو آپ سے رشتہ ناتا توڑے آپ جوڑو۔ آج آدمی کہتا ہے اچھا ہم کیا ان سے کم درجے کا پہنتے ہیں، ان سے کم درجے کا کھاتے ہیں، ان سے ہمارا کھیت باغ گھر مکان کہیں کم ہے، ہم ان سے کیوں جھکیں گے؟ دوستو، ہمارے سامنے دنیا نہیں ہے، ہمارے سامنے آخرت۔ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ہم کو اللہ نے اتنا اونچا بنایا، یہ انسان فرشتوں کا مسجود ہے، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ہے، انسان کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ ہمارا رتبہ، ہمارا مقام، ہماری عزتیں بہت اوپر ہیں۔ اتنا اونچا اللہ نے اس انسان کو بنایا کہ فرشتوں نے اس انسان کو سجدہ کیا ہے۔ تو اس پر اگر اللہ راضی ہو جائے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور اللہ اگر ناراض ہو جائے تو اس دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قطعاً یہ بات آڑے نہ آنی چاہیے کہ ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، گھر مکان میرا اچھا ہے، ہم جھکیں گے نہیں، جھک کر کے آپ کیا کر لو؟ سلام کر لو۔ نبی نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، بہترین آدمی وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے، بول چال پہلے آپ شروع کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے کہا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الا انبئكم امرا اذا فعلتم تحاببتم ابشوا السلام بينكم، او كما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا سنو، جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 2 بیماری پیدا کر دی، ایک حسد اور ایک بغض۔ حسد اور بغض۔ حسد کیا چیز ہے؟ ایک انسان دوسرے کو دیکھتا ہے اچھا مکان بنا لیا،
آمدنی اچھی ہے، کھیتی اچھی ہے، خوش ہے، کھاتا پیتا ہے، بہتر ہے، اب اس کے دل میں جلن پیدا ہو، حسد آ گیا کہ کیسے اچھا کھاتا ہے، کیسے اچھا پیتا ہے، کیسے اچھا رہ رہا ہے۔ اب یہ انسان تمنا کرتا ہے یا اللہ ہمیں ملے یا نہ ملے، ہمارا مکان بنے نہ بنے، ہم اچھا کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حسد ہے، یہ جلن ہے جو جائز نہیں ہے۔ اپنے پڑوسی کو خوشحال دیکھو، خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کسی کو اگر ہنستا ہوا دیکھو دعا دو اضحک اللہ سنکا، اللہ ہمیشہ تجھ کو ہنستا ہوا رکھے، خوش رکھے۔ اگر پڑوسی کو، بغل والے کو خوشحال دیکھو، خوشی کا اظہار کرو۔ لیکن آج ہمارا آپ کا ماحول اور مزاج اتنا بگڑ گیا، اگر ہم کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں تو ہم دل میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب کسی کے بارے میں سنتے ہیں ان کا بیٹا بیمار ہے، ان کی بیوی بیمار ہے، ان کے گھر میں کوئی مصیبت ہے، تو یہ آدمی پھولے نہیں سماتا، بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے اور ایک دوسرے سے کہتا دیکھو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، پکڑ ہو گئی، بڑا پریشان، یہ خوش ہوتا۔ یہی کیفیت تھی دشمنوں کی۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا، یہ صفت ہے یہودیوں کی، یہ صفت ہے عیسائیوں کی، یہ صفت ہے اللہ کے دشمنوں کی، کہ جب وہ سنتے ہیں میرا پڑوسی خوشحال ہے، میرا بھائی اچھا ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے، تو صاحب ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہ یہ سنتے ہیں میرا پڑوسی تکلیف میں ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو کہا میرے اللہ نبی علیہ السلام نے کسی کے دکھ درد کو سنو، شریک ہو جاؤ، بیماری کو سنو، عیادت میں چلے جاؤ، اگر کسی کی یہاں موت مٹی سنو اس کی تعزیت میں چلے جاؤ، جنازے میں شرکت کر لو، اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، مٹی میں چلے جاؤ، اس کے نماز میں شریک ہو جاؤ۔ یہ تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں کو تسلی دو، لوگوں کو دلاسا دو، اور لوگوں کو خوشیاں پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ، اس کا بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا مقام ہے۔ تو نبی نے کہا دو بیماری اللہ نے پیدا کی، ایک حسد اور ایک بغض۔ تو ایک حسد، ایک دشمنی، بلا وجہ کے لیے منہ بلائے، کائے کے لیے بھائی بس کچھ نہیں، یہ اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اس لیے دشمنی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سنو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبتیں نہ ہو۔ آج دوستو ایک گھر کے افراد ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، باپ کا چہرہ بیٹا نہیں دیکھنا چاہتا، بہو کا چہرہ ساس نہیں دیکھنا چاہتی، بہو بھی چاہتی ہے میری ساس جلدی مرے، ختم ہو۔ آج پورے گھر میں ایک دوسرے کا چہرہ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جب یہ چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہے، دشمنی ہے، دلوں میں بغض ہے، عداوت ہے، محبت نہیں ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، قسم اس اللہ کی جنت میں نہیں جا پاؤ گے جب تک ایمان مکمل نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان مکمل جب ہوگا جب آپس میں محبتیں ہوں، آپس میں تعلقات اچھے ہوں۔ لہذا آج جو آپ نے پروگرام کرایا، اس پروگرام کا پیغام ہے، یہ مقصد ہے کہ آپسی ہمارا جو بھی انتشار ہے، جو بھی اختلاف ہو، جو بھی لڑائی جھگڑا ہو، چاہے فرد فرد کا ہو، گھر گھر کا ہو، پڑوسی پڑوسی کا ہو، خاندان دوسرے خاندان کا ہو، دوستو آج ہم ان تمام دشمنی کو طلاق دے دیں، ختم کر دیں، اللہ کے واسطے ختم کر لو۔ جو بھی جس کے دل میں ہو بیٹھے بیٹھے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اگر تم نے بندوں کو یہاں معاف کیا، کل پلسرات پر جہاں تم چل نہیں پاؤ گے، کل میدان محشر میں
جہاں سورج بالکل قریب ہوگا تمہاری کھوپڑی دیگچی کی طرح آگ کی طرح پکے گی کھولے گی. اس میدان میں جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا, جہاں تم ہر طرح بھوکے ہوگے پیاسے ہوگے ننگے ہوگے, قدم قدم پہ تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی. اگر تم یہاں بندوں کی مدد کرو گے اللہ اس مقام پر تمہاری مدد کرے گا. تو فرمایا کہ تمہارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے, اور ایمان مکمل جب ہوگا جب آپس میں محبتیں ہوں. اس کے بعد فرمایا ہم تمہیں ایک نسخہ بتاتے ہیں محبت کیسے پیدا ہو, محبت کیسے پیدا ہو اس کا ایک نسخہ بتاتے ہیں. محبت پیدا ہونے کے بہت سارے نسخے نبی نے بتائے. ایک نسخہ اس میں سے یہ بھی ہے افشوا السلام بینکم, سلام خوب کیا کرو, جب بھی گزرو ملاقات کرو السلام علیکم. باپ بیٹے کو سلام کرے, بیٹا باپ کو سلام کرے, بھائی بھائی کو کرے, ساس بہو کو کہے, بہو ساس کو کہے, نند کو کہے, جو بھی رشتے ناتے ہو جانے ہو انجانے ہو, چاہے جان کے ہو انجان, ہر ایک کو سلام کرو. دھیرے دھیرے اس نسخہ کو اپنانے سے دل میں جو بغض ہے, عداوت ہے, دشمنیاں ہیں, خدا کی قسم یہ نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے, دنیا کے کسی ڈاکٹر اور حکیم کا نہیں ہے, یہ نبی کا نسخہ ہے. اور نبی کا نسخہ اللہ کا نسخہ ہوتا ہے. گفتے او گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود, نبی کا کہنا اگرچہ وہ نبی کے منہ سے نکلنے والا جملہ ہے لیکن اللہ بول رہا, اللہ کہہ رہا ہے. یہ نسخہ اگرچہ نبی کی زبان سے نکلا ہے لیکن حقیقت میں بتلانے والا اللہ ہے, یہ اللہ کا نسخہ ہے. فرمایا سلام کرو, دل میں جو بھی بغض ہو, دشمنی ہو, عداوت ہو, ختم ہو جائے. آپس میں کچھ لین دین کیا کرو, ہدیہ تحفہ دیا کرو, 10-5 روپے بھی سامان دیا کرو. کبھی بیٹے نے باپ کو دے دیا, ابا یہ عید کا موقع 1000 روپیہ رکھ لو. جمعہ آ گیا, آپ کا کچھ دل کھائے رہا, لو آپ 500 روپیہ لے لو. کبھی باپ کے پاس ہے بیٹے کے پاس مان لو اتفاق سے نہیں ہے تو باپ کا بھی فرض بنتا ہے, بیٹا یہ 100 روپیہ لے لے, تو بھی جا کچھ کھا لے. اب دوستو معاملہ ہمارا جو بگڑا ہے سماج کا ایک طرفہ ہونے کے ناطے, آج معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے, باپ یہ سمجھتا سارا حق میرا ہے, ساس یہ سمجھتی گھر میں سارا حق میرا ہے, میں سفید کہوں تو بھی ٹھیک, سیاہ کہوں تو بھی ٹھیک, باپ کہتا سارا حق میرا ہے. اسلام نے اس کو نہیں پسند کیا, اسلام نے اس کو نہیں پسند کیا. اسلام دونوں کے دونوں چیزیں دیکھتا ہے, دونوں کی رعایت ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاتے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال میں کھڑی ہو جاتی, ہمارے ابا تشریف لا رہے ہیں, میرے آقا نبی تشریف لا رہے ہیں, اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی, نبی کا استقبال کرتی, نبی گھر میں داخل ہوتی تو آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کی پیشانی چومتی, اپنے بستر پر جگہ پر لا کر کے بٹھاتی تھی, آپ کا اکرام کرتی تھی. اور اسی طرح جب حضرت فاطمہ بیٹی اپنے ابا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی, اللہ کے نبی بھی کھڑے ہو جاتے, استقبال کرتے اور بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دیتے, اپنی جگہ پر بٹھا دیتے. اب دیکھو جب بیٹی باپ کی یہاں گئی, باپ نے استقبال کیا, باپ بیٹی کے گھر میں آیا, بیٹی استقبال کر رہی ہے, پتہ چلا بیٹے پر باپ کا بھی حق ہے اور باپ پر بیٹے کا بھی حق ہے, ساس پر بہو کا بھی ہے, بہو کا ساس پر بھی ہے, ہر آدمی کو ایک دوسرے پر ہے. تم میرا خیال رکھو, ہم تمہارا خیال رکھیں. جب دوستو اس انداز سے کام ہوتا ہے معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوتا, اور جہاں ایک طرفہ معاملہ ہوتا وہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے.
یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے اپنے حقوق کو کیا کریں گے؟ ہم ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر دل کی دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہو، معاشرے سے حسد کو ختم کرنا چاہتے ہو، سلام کو عام کرو، جہاں ملو السلام علیکم، جہاں ملاقات ہو السلام علیکم۔ عورتیں بھی یہ نسخہ استعمال کریں، مرد بھی دوستوں یہ نسخہ استعمال کریں۔ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھو، اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ دلوں سے دشمنیاں ختم ہوں گی، گھروں سے عداوتیں ختم ہو جائیں گی، محبت پیدا ہوگی، تعلقات اچھے بن جائیں گے، اور پھر اللہ کی رحمت کا دیکھنا، مشاہدہ کرنا کس طرح اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی خاص رحمت آپ کے اوپر اترتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، چین و سکون کی اللہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، تو ہم ان کی امت میں ہیں، آپ کی امت میں ہم ہیں، ہمیں بھی رحمت بن کر دنیا میں رہنا چاہیے۔ تو طے کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ کسی انسان کو نقصان پہنچائیں گے، حتیٰ کہ ہم جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اپنا چاہے رشتہ دار ہو، گھر ہو، یا ہمارا کوئی پڑوسی ہو، گاؤں والا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہمیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ ہمارے نبی نے اس کو سب سے بڑا کام بتایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ دوستو، دین میں کے 4 حصے ہیں، دین کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ عبادت کا ہے، اور بقیہ دین کے 3 حصے یہ معاملات ہیں، معاشرات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ معاملات ہمیں کیسے لینا ہے، کیسے بیچنا ہے، کیسے خریدنا ہے، اپنے وعدے کے مطابق پیسہ دے دینا ہے، بقایا ادا کر دینا ہے، یہ بھی دین ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا اتنا دین ہے، روزہ کا مہینہ آیا روزہ رکھ لو، یہی دین ہے۔ ہم جو اگر کاروبار سے جڑے ہیں، کھیتی سے جڑے ہیں، معاملات سے جڑے ہیں، ہمارا معاملہ، ہمارا خرید و فروخت، ہمارا سب کچھ اللہ کے نبی کی ہدایت کے مطابق ہو۔ جس طرح نبی نے کہا بیچو اس طرح بیچو۔ اگر تمہارے سامان میں عیب ہے تو بتا کر کے بیچو، بھیا اس سامان میں یہ عیب ہے، مرضی ہو لو، مرضی ہو مت لو۔ اگر آپ پر نوٹ کٹا پھٹا ہے، آپ دکھا دو سامنے والے کو کہ بھیا اس میں یہ کمی ہے، مرضی ہو لو، مرضی ہو نہ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کے بازار میں گزر رہے تھے، ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا، نبی نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا تو اندر کچھ تراوت محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اوپر سوکھا سوکھا اور نیچے گیلا گیلا تاکہ وزن بڑھ جائے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہلکی پھلکی بارش آ گئی تو اوپر ہمارا غلہ بھیگ گیا، یہ بارش کے بعد دھوپ نکلی، اوپر کا حصہ سوکھ گیا مگر اندر کا گیلا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے نیچے والے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ کئی یراہ الناس، لوگ دیکھ لیتے اندر گیلا ہے اوپر سوکھا ہے، جس کی مرضی ہوتی لیتا، جس کی مرضی نہ ہوتی نہ لیتا۔ سنو کان کھول کر کے، لیس من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ دھوکہ دینے والے کا تعلق نبی نے کہا ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ ہم لاکھ کہیں نبی ہمارے ہیں، اور اگر ہمارے اندر دھوکہ پن ہے، اگر غداری ہے، وعدہ خلافی ہے، نبی کہتے ہیں اس آدمی کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، حج کرنا یہ عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ عبادت ہے، اسی طرح کی عبادت اچھے معاملات کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا اور پیار اور محبت کے ساتھ رہنا، یہ عبادت ہے، دین ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نکاح نہیں کیا، 11 نکاح کیا۔ 2 بیویوں کا شروع میں انتقال ہوا، لیکن 9 بیویاں نبی کے ساتھ رہنے والی تھی۔ کوئی مکہ کی ہے، کوئی مدینہ کی ہے، کوئی بادشاہ کی بیٹی ہے، کوئی یہودی کی بیٹی ہے، کوئی مشرک ابو سفیان کی بیٹی ہے، کچھ خاندان کی عورتیں ہیں، کچھ غیر خاندان کی عورتیں ہیں، لیکن دوستو نبی نے کچھ اس میں بیوہ ہیں، ساری عورتیں بیوہ ہیں صرف ایک کو چھوڑ کر، کچھ بوڑھی ہیں کچھ جوان ہیں، لیکن نبی نے سب کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کیا۔ نہ نبی کے گھر میں مال ہے، نہ دولت ہے، 2 مہینہ گزر جاتا نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن نبی نے اس طرح پیار محبت کے ساتھ اپنی بیویوں کو رکھا ہے، کوئی عورت جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی عورت شکایت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ہمیں کھانا نہیں ملتا، آپ کے یہاں ہمیں کپڑا نہیں ملتا۔ بعض کو آپ نے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، جانا چاہو چلی جاؤ۔ آپ نے عورتوں نے کہا نہیں، ہم رہیں گے، آپ ہی کے ساتھ رہیں گے۔ آج دوستو ہمارا رشتہ ناتا ہوتا، خاندان کی لڑکی ہے، جانی پہچانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن رشتہ ہو جانے کے بعد دیکھیے کتنی دشمنیاں، کتنی عداوتیں، اور شوہر بیوی کس طرح لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا نبی کی پوری زندگی، چاہے بچپنا دیکھ لو، جوانی دیکھ لو، بڑھاپا دیکھ لو، یا نبی کے زندگی کا کوئی شعبہ اور گوشہ دیکھ لو، نبی اپنی بیویوں کے شوہر ہیں، کس طرح سب کا حق ادا کر رہے ہیں۔ نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، کس طرح سب کا حق ادا کر رہے ہیں۔ نبی سپہ سالار ہیں، 10 لاکھ مربع میل کے آپ مالک ہیں، بادشاہ ہیں، مگر کس طرح سادگی کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، ساری چیزوں کا تعلق نبی سے ہے۔ ایک وقت میں نبی سب کچھ ہیں، لیکن سب کا حق ادا کر رہے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ دوستو نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ جس طرح ہم نماز نبی کے طریقے پر پڑھتے ہیں، عبادات نبی کے طریقے پر کرتے ہیں، ایسے معاملہ ہمیں نبی کے طریقے پر کرنا ہے، اخلاق ہمیں نبی کے طریقے پر رکھنا ہے، رہن سہن نبی کے طریقے پر رکھنا ہے۔ یہ بھی دین کا ایک اہم جز اور اہم حصہ ہے۔ تو ہم کو رحمت بن کر کے رہنا ہے۔ طے کریں انشاءاللہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جو ہو سکے گا ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، تکلیف اور نقصان کسی کو نہیں پہنچائیں گے، مل جل کر کے رہیں گے، مل جل کر کے دوستوں رہیں گے، محبت سے رہیں گے۔ چھوٹے بڑے کا جو حق ہے، بڑے کی عزت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، اچھے نام سے پکارنا، اچھے نام سے پکارنا، یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن نے کہا برے ناموں سے مت پکارا کرو۔ جو دشمنیاں بڑھتی ہیں، دشمنی میں ایک وجہ یہ بھی ہے، کوئی کسی کو برے نام سے پکارتا وہ چڑھتا ہے، گالی بکتا، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، کسی کی بات کو چوری چھپے نہ سنا کرو۔ اگر کوئی آدمی کھیت کھلیان گاڑی موٹر خرید رہا ہے تو یا تو وہ خرید لے اور یا تو وہ چھوڑ دے، تب دوسرا آدمی سودا کرے۔ جب تک کسی کا رابطہ چل رہا ہے تم بیچ میں مت آؤ۔ اگر کسی نے اپنی بیٹی یا بیٹا کا پیغام دیا تو جب تک اس کا سلسلہ ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ وہاں پیغام بھجواؤ۔ یہ سب وہ اسباب ہیں جس سے دنیا میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔